الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعالی شانہ وتم برہانہ کی عزت بنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورہ حامی بے قصام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار کوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ ذوالقعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کی حاضری ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے قربانی کے متعلق مسائل سوال و جواب کی صورت میں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ
اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ہے کیا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس امت میں باقی رکھی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے جس کو رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے، اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کے قابل ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، قَالَ يَا بُنَيَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے گناہگاروں کے خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار سچے بھی ہو جاتے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہمیشہ ہی سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اور پوچھا کہ اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ اپنے بیٹے سے یہ فرمایا، قَالَ، تو بیٹے نے ابا جی سے عرض کی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے باپ، اے میرے والد گرامی، افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا تمہیں حکم ہوا ہے۔ اب بیٹے نے بھی آگے سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ابا جی دیکھا تو آپ نے خواب ہے، بیٹا بھی جانتا ہے کہ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے۔ فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا۔ یہ ہے قربانی کا پس منظر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کا حکم پورا کرتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ حلق پہ چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی، ادھر رب ذوالجلال کا حکم ہے چھری کو کہ تو نے میرے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ اب چھری بھی حکم کی پابند ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی حکم کے پابند ہے۔
جب یہ منظر زمین و آسمان نے دیکھا تو خالق کائنات جل وعلا نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل زمین کی طرف دیکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ لیا تو عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو جنت سے ایک دبا لے جا، میرے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جنت سے دبا لے کے آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے ان کی جگہ دبا رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو خالق کائنات جل وعلا آگے پھر حکم دیتا ہے، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب دونوں نے باپ بیٹے نے اللہ کی رضا کے سامنے گردن جھکا لی اور گردن رکھ لی تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا کی، پکارا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، فرمایا ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا تھا، خواب مگر تو نے اس کو سچا کر کے دکھا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، جو نیک ہوتے ہیں ان کو صلہ بھی یوں ہی ملتا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا بے شک یہ روشن جانچ تھی، امتحان تھا، واضح ابتلا تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب جانچ امتحان واضح تھا، روشن تھا، تو خالق کائنات نے اس کا بدلہ بھی، اس کا فدیہ بھی عظیم عطا فرمایا، اور وہ ہے اللہ عز و جل کا جنت سے ایک جانور بھیجنا، ایک جانور بھیجنا کہ خالق کائنات جل وعلا نے جنت سے جانور بھیج کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور دمبے کی قربانی کروا دی۔ یہ قبولیت ہو گئی تو خالق کائنات جل وعلا نے قبول کرنے کے بعد اس کو اتنا پسند کیا کہ اپنے محبوب امام الانبیاء نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اس کو قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ یار میرے حال توجہ کرو، بچے تے اپنا کام کر رہے ہیں، جے تسی توجہ ہٹا لو گے تو پھر میں مسئلے کینوں دسنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی۔ اب مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت ثواب، بنیت تقرب، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قربان جائیے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان پہ جنہوں نے آج کے مسلمانوں کے لیے یہ آسان کیا اور پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے۔
اب جانور چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی استطاعت کے مطابق جانور اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، کیا اس کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، مگر آمنہ کے لال جانتے ہیں کہ جس میرے امتی نے جو بھی جانور قربان کیا ہے اس کے بال کتنے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا کی عطا سے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ اون کا کیا ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم نحر کے دن، جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، یوم نحر میں سب سے پسندیدہ کام جو رب ذوالجلال کو ہے وہ ہے خون بہانا۔ کیا ہے؟ خون بہانا۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ قربانی اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو سورہ کوثر میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو، خون بہانے کو۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام اور امت کو یہ حکم ہوا، اور ساری امت کو نہیں، ساری امت کے لیے یہ حکم نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ ہیں 4 طرح کی شرطیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں ہیں قربانی واجب ہونے کے لیے۔ ویسے تو یہ عموماً سنت ہے، مگر واجب کا درجہ رکھتی ہے 4 طرح کے لوگوں کے لیے۔ جب وہ 4 شرطیں کسی ایک فرد میں بھی پائی جائیں، گھر میں اگر 10 افراد ہیں یا 5 ہیں یا کم ہیں، تو ان میں سے جس فرد کے لیے یہ شرطیں پوری ہو، ہر اس فرد کے لیے قربانی دینا واجب ہے۔ آج ہمارے ماحول میں گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ سب نے ہی دے لی، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور صحیح کیا ہے یہ اس بات فرما لیں، قربانی کے لیے یہ چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں، مسلمان پہ واجب ہے۔ اور دوسرا، مقیم ہونا، مسافر کے لیے قربانی واجب نہیں۔ جس نے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کی نیت کر لی اور گھر سے نکل گیا، تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں۔ اور جو جہاں چلا گیا وہاں 15 دن سے کم رہنا چاہتا ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں، اور اگر 15 دن سے زائد رہنا چاہتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا ایک واضح کیا ہوا مسئلہ ہے۔ نمبر 3، مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ واجب اس پہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس آج بھی مال اتنا ہے، جتنا مال آج ہے اتنا ہی 1 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا ہی رہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مگر قربانی ہر اس بندے پہ واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا یہ لفظ یا کا ذہن میں رکھنا، یا 52.5 تولے چاندی ہو،
یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار سامان تجارت ہو یا غیر تجارت سامان ہو، یعنی گھر میں اتنا مال ہے، اب اس کے پاس وہ ٹیلی ویژن وغیرہ یا اس کے علاوہ کمپیوٹر اور دیگر جو گھر کی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آتی، اب ٹیلی ویژن اگر کھیل کود کے لیے، ڈراموں فلموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی سامان میں شامل کیا جائے گا، وہ اس کی استعمال کی چیزوں میں، شریعت کی استعمال کی چیزوں میں نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر رہنے کے 2 یا 3 کمرے ہیں، ان میں سے ایک میں رہتا ہے باقی خالی رہتے ہیں، یا اس کے پاس رہنے کی جگہ کے علاوہ کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، اس طرح کے جو استعمال کے علاوہ اس کے پاس کپڑے ہیں یا برتن ہے یا جہیز ہے یا جو کچھ بھی ہے جو استعمال میں نہیں آتا، یا کتابیں ہیں وہ گھر میں پڑی ہیں مگر پڑھتا نہیں تو ان سے دینی فائدہ نہیں لیتا، تو ان ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے مال کو، روپے پیسے کو پہنچ جائے تو اس بندے پہ بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی، یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ جی بول کے دسے جی، یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لے کہ جس کے پاس ضرورت اصلیہ یعنی جو مال استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر مال ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پہ قربانی دینا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک قسم یہ بھی ہے، اب یہ جو شریعت کے مطابق مالک نصاب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ خود اپنے اوپر قربانی واجب کر لے تو وہ اور صورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بندہ فقیر ہے، شریعت نے غنی اس کو کہا جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا یا اتنی چاندی یا چاندی جتنا مال ہو جو اس کے پیسے کو پہنچ جائے، اس کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اور اس کو شریعت غنی کہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ غنی نہیں، وہ فقیر ہے شرعی لحاظ سے۔ فقیر، ہم اس کو فقیر کہتے ہیں جو دروازے پہ سائل آتا ہے، منگتا آتا ہے، ہم اس کو فقیر کہتے ہیں، لیکن شریعت اس کو فقیر کہتی ہے جو مالک نصاب نہیں۔ تو اب اس بندے نے جو فقیر ہے، جس پہ قربانی واجب نہیں تھی مگر خود اس نے اپنے اوپر قربانی واجب کر لی، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ توجہ لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کتنی؟ 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے قربانی کی منت مانی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا۔ قربانی کی نیت سے اگر جانور پہلے خریدا تھا اور بعد میں وہ قربانی دینا چاہتا ہے تو اس پہ واجب نہیں، یا سنت کے درجے میں آئے گی یا نفل کے مستحب کے درجے میں آئے گی، واجب نہیں ہوگی۔ واجب اس صورت میں ہوگی کہ پہلے اس کی نیت تھی، بعد میں اس نے جانور خریدا۔ اب توجہ کرنا، اور ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا جو یہ کہتے ہیں کہ تم جنازہ پڑھتے ہو تو نیت کیوں کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو تو نیت کیوں کرتے ہو، یہ نیت تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ تو شریعت مطہرہ تو یہاں تک چھوٹ بھی دے رہی ہے اور گرفت بھی کر رہی ہے کہ جس نے بغیر نیت کے جانور خریدا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس نے نیت سے خرید لیا اگرچہ وہ فقیر تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی مگر اس نے خود نیت کر کے اپنے اوپر قربانی واجب کر لی، اب اگر وہ نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ بھی صورت سمجھ آ گئی جی سب کو؟ چوتھے نمبر پہ ہے حریت،
آزاد ہونا، وہ غلام نہ ہو، کیونکہ غلام پہ قربانی جائز نہیں، واجب نہیں، آزاد بندے پہ. اور ہم تو سب آزاد ہیں یا نہیں؟ کسی کافر کے قیدی تو نہیں، غلام تو نہیں، ہم تو سارے آزاد ہیں. اور اگر غلام ہے تو آمنہ کے لال کے غلام ہے. یہ غلامی ہمیں نصیب ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں، یہ پائی جائیں تو قربانی واجب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر آگے قربانی کے جانور کی بات ہے. اب یہ میں آپ سے پوچھوں گا، اور نوجوان جس سے چاہوں میں پوچھ لوں، یہ بھی مجھے اختیار ہے، جس سے چاہوں. اب حوصلے سے بیٹھنا نوجوان حضرات، کہ جس سے جی چاہا میں پوچھ لوں گا. اب قربانی کے جانور کی بات ہے تو یہ تفصیلاً پچھلے سال میں نے ایک جمعہ پورا ہی اس پہ آپ احباب کے گوش گزار کیا تھا سبق، کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں. مگر یہ اب میرا سوال ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی عمر ہونا کتنی ضروری ہے. عمر، او بھائی جاگ کے بیٹھو، پیچھے ہو کے بیٹھو تھوڑا سا. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہے؟ اب عامر بھائی آپ بتائیے کہ اگر آپ نے اونٹ دینا ہو قربانی کے لیے تو اس کی عمر ہونا کتنی ضروری ہے؟ اونٹ کی عمر، قربانی والے اونٹ کی عمر کتنی ضروری ہے؟ استغفراللہ. اور کوئی اور بچے نہیں جی؟ ماشاءاللہ. کتنے؟ سارے بول دیں. آپ بھی بولیں، مجھے شرم نہیں محسوس کرنی، غصہ نہیں کرنا کسی نے بھی. یہ ایک علم کے لیے، نالج کے لیے، اور امتحان نہیں ہے یہ کسی کا بھی، اصلاح کے لیے ہے، تاکہ سب کو میری وجہ سے اگر پتہ چل جائے. مجھے سوال کا جواب نہیں آیا، میری وجہ سے سوال کا جواب آ جاتا ہے تو یہ میرے لیے ثواب ہے. اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. اب یہ جس بھائی نے جواب دیا اس کے بیٹے سے سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر آپ کے ابا جی وہ بیل، گائے یا وہ بھینس کی قربانی یعنی کٹے بچے کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ کتنی؟ اونچی آواز سے بولے. کتنی بھائی؟ 2 سال. کٹے بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال. اور اب یہ میں ایک اور بچے سے پوچھتا ہوں کہ بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر کتنی ہو؟ آپ بتائیے بھائی. 1 سال. جی بلند آواز سے بتائیے. 1 سال. 1 سال. توجہ فرمانا. بکرا یا بکری قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال. اب یہ جو ہم میں رائج ہے کہ دوندہ ہو، یہ بالکل من گھڑت ہے، لیکن تسلی کے لیے جائز ہے کہ تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ سال سے زائد کا ہے یا سال کا ہے یا 2 سال کا یا 5 سال کا جانور ہے جس کی میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ تسلی کے لیے ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. شریعت میں یہ شرط کے طور پہ نہیں. شرط یہ ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا ہو، کٹا بچہ 2 سال کا ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو. یہ ہے قربانی کے جانوروں کی عمر. اور اس میں جو وہ دمبا ہے یا اس کے وہ بھیڑ کا بچہ ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے. فرمایا کہ دور سے کھڑا اگر وہ نظر آئے کہ یہ سال کا ہے، نظر آنے میں سال کا لگ رہا ہو، جبکہ ہو وہ 6 مہینے کا، تو پھر اس کی بھی شریعت نے قربانی جائز قرار دی ہے. اب یہ شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن نشی کر لیں کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ سلمان
کتنے؟ 7 حصے ہوتے ہیں. ان 7 حصوں میں سے اگر ایک بندہ اس کی نیت گوشت کی ہو، قربانی کی نہ ہو، تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. توجہ کرنا، قربانی کرنے والے کی نیت گوشت کی ہے، 7 میں سے ایک کی، تو 7 کی ہی نہیں ہوگی، سب کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے. توجہ کر لے. اور اس کے ساتھ اگلا مسئلہ بھی اگرچہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا طبیعت کے لیے، مگر صاحب شریعت کے لیے تو یہ میٹھا ہی میٹھا ہے. شریعت پہ جو عمل کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے اور شریعت کو ماننے والا ہے، جو طبیعت کا پجاری نہیں، شریعت کا وہ علمبردار اور شریعت کو ماننے والا ہے، وہ تو شرع مبارک کے ہر مسئلے کو قبول کرے گا. اگر 7 افراد ہیں ایک بڑی قربانی میں شامل، ان میں سے ایک بندہ وہ سنی نہیں، غیر سنی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا کرو، نام نہیں لے رہا، سنی نہیں بلکہ سنی کے علاوہ کوئی اور ہے، تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، پھر بھی قربانی کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ بھی سماعت فرما لے. وجہ یہ ہے کہ کوئی تو محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہے، کوئی نور کا منکر ہے، کوئی اختیار کا منکر ہے، کوئی حاضر و ناظر کا منکر ہے، کوئی محبوب علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، کوئی کسی شان کا منکر، کوئی کسی کا، اور دوسری طرف کوئی محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی کا منکر، کوئی 2 کا، کوئی 4 کا، کوئی یہاں تک کہ 3-4 کو مانتا باقی سب کا منکر، اور کوئی وہ بھی ہے جو محبوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید کو شہزادہ مانتا ہے، وہ بھی ہے. تو لہذا ایسے بندے کے ساتھ مل کے قربانی کرنا جائز نہیں. یہ بھی ذہن میں بٹھا لے. آج ہمارے ماحول میں یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن گوشت تو حاصل ہو جائے گا مگر قربانی نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لے کہ جس نے اللہ رب العزت کے قرب کی خاطر قربانی کی، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، رب ذوالجلال اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. اب جب اتنا بڑا ثواب ہے تو احتیاط بھی تو ضروری ہے، احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ میری قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے، میری قربانی کہیں داغدار نہ ہو جائے. میں اپنے رب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ تو ہے دنیا میں، اور آخرت میں ہے ثواب کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، فرمایا وہ قربانی قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے اس بندے کے لیے سواری کا کام دے گی، وہ اس کی سواری بنے گی اور یہ سوار ہوگا اور پل صراط سے پار ہوگا. یہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی فوت شدہ کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے علیحدہ قربانی لے گا، اپنے لیے علیحدہ لے گا. یہ نہیں کہ جو کر رہا کہتا کہ آج میں نے ابا جی کی طرف سے دے دی ہے، اگلے سال میں اماں جی کی طرف سے دے دوں گا اور میں خود پر یوں ذمہ ہوں. بھائی چپ کر کے بیٹھو. ابا جی کے لیے علیحدہ ہوگی، اماں جی کے لیے علیحدہ ہوگی، اپنے لیے علیحدہ ہوگی. یہ بھی ذہن میں بٹھا لے.
اور اگر ابا جی اماں جی موجود ہیں، حیات ہے، جن کے حیات ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت والی حیاتی عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے اللہ عز و جل ان کے والدین کی بخشش فرمائے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اب جو گوشت ہے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر خود اہل و عیال والا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، بچے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، مگر گوشت کم ہے تو وہ سارا بھی اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے اور 3 دن تک رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کے اہل و عیال کم ہے تو پھر وہ فقیروں کو بھی دے، دوست احباب کو بھی دے، اپنے گھر والوں کو بھی دے، یہ بہتر عمل ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو پوچھا گیا، اگرچہ پوچھنے والے بھائی اب تو جبار موجود نہیں، مگر ان کے دوست احباب تو ہے جو ان تک بات پہنچا دیں گے، کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ جو عقیقہ ہے اب وہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عقیقہ ہم اس کو حقیقہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقہ نہیں عین سے ہے عقیقہ، تو اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ شرع مطہرہ نے کہ جس طرح قربانی کا حکم ہے وہی عقیقے کا بھی حکم ہے۔ قربانی ہے تقرب الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل سے ثواب لینے کے لیے، تو عقیقے کی نیت بھی ثواب کی ہی ہو تو پھر عقیقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر ثواب کی نیت نہ ہو بلکہ دکھاوا ہو، لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کی نیت ہو، تو پھر وہ اور طرح کی نیت ہے اور اس میں ثواب نہیں، بلکہ ثواب کی اور تقرب کی نیت ہو تو عقیقہ قربانی میں شامل ہے۔ اور اب ذہن نشی یہ بھی بات کر لے کہ کچھ دین کے بگوڑے، ان کو پیچھے کر دو، دین کے بگوڑے جو یہ واویلا ہر سال کرتے ہیں، ہر سال بھئی کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ پچھلے سال میں نے پورا 1 گھنٹہ اس پہ بیان کیا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، اور آج بھی وہ نیٹ پہ موجود ہے، سن سکتے ہیں لفظ بلفظ کا۔ میں ذمہ دار بھی ہوں، انشاءاللہ آخری سانس تک ذمہ داری بھی نبھاؤں گا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جس طرح گائے کی قربانی ہے ایسے ہی وہ بھینس اور بھینسے کی، جس کو ہم کٹا بولتے ہیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو قربانی کے جانور کی کھال ہے اس کو اپنے تصرف میں، اپنے کام میں اس کو خشک کر کے مصلی بنا لے، جائے نماز یا کوئی برتن اس کا بنا لے، یا جو بھی آپ کو بنانا آتا ہو خود اس کو رنگ کے اپنے استعمال میں لے آئیں تو جائز ہے، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر کسی غریب کو دی جائے، جو مستحق ہے وہاں پہنچائی جائے۔ مدارس دینیہ اس کے لیے بہترین مصرف ہے، ان تک یہ پہنچائی جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی قربانی کے بہت سے مسائل ہیں، اگر آپ احباب کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سرکار ابھی آپ نے فرمایا کہ قربانی اور عقیقے میں عقیقہ قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک قربانی ایک حصہ اپنی طرف سے رکھوں، 2 حصے اپنے بیٹے کا عقیقہ کروں، تو یہ ہو جائے گا اس قربانی؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو 7ویں دن نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام بھی رکھا اور حکم دیا اپنی لخت جگر سیدات النساء العالمین فی الجنہ،
سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور پھر محبوب علیہ السلام نے ایک بکری، توجہ کرنا، ایک بکری عقیقے کے لیے ذبح فرمائی۔ اب دو کرنا یہ بھی جائز ہے، ایک کی استطاعت ہے تو وہ بھی جائز ہے، ایک بھی جائز ہے۔ اور قربانی کے لحاظ سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے کہ کچھ بگوڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ خصی نہ کیا جائے۔ اب میں یہ ذہن میں سوچتا ہوں، آج بھی میں سوچتا رہا کہ یہ ہم کیسے سنی ہیں کہ جب ذات کی باری آتی ہے، ذات کی، میرے ابا جی کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اماں جی کو کہہ دے، تو میں اس کو مارنے تک جاتا ہوں، مگر جب پاک ذاتوں کی باری آتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں اور طویلیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ اب آپ میں سے کسی ایک کے ابا جی کو میں برا بھلا کہوں تو آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جی میرے پاس بچے پڑھائیں گے؟ جب آپ کے ابا جی کی اتنی قدر ہے تو پھر نبیوں کے سلطان کی کتنی قدر ہے؟ نبیوں کے سلطان، پچھلے جمعے بھی میں نے رونا رویا تھا، مگر کئی لوگوں نے اس پہ یہ طویلیں کی، کوئی جا کے کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو، میں بولنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچے جہاں مرضی پڑھے، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھاتے ہیں، اور بھائی میں نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کیا، میں نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شان کا دفاع کیا، میں نے اللہ عز و جل کی ذات پہ جو غلط لفظ استعمال کیے جاتے تھے، سخی اور زمانے کی قید، ان کا دفاع کیا، اور میں نے پیروں کو ماننے والوں پیروں کا دفاع کیا۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی ذات کا، کوئی مرلے کا، کوئی پلاٹ کا نہیں، یہ تو اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کی ذات کا معاملہ تھا جو میں نے لڑائی لڑی۔ تو بہرحال ان کے لیے یہ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چندے وہاں بھی دینے ہیں، یہاں بھی دینے ہیں، تو کسی نے انہی کے لیے ہی کہا تھا، کہا انہوں ماہی کدے نہ ملیا تے جڑا دعا کرادا سانجا۔ پیر وارث شاہ بولے، فرمایا انہوں ماہی کدے نہیں ملیا تے جڑا دعا کرادا سانجا، ہیرے نی تو کھیڑے رکھ لے یا رکھ لے ایکو پاسا ہی رہندا ہے، تے جے دوویں پاسے رکھنا چاہو نا تے دو کشتیاں دا سوار ہمیشہ ڈوبدا ہے کہ وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہی تو قرآن پڑھتے نے۔ اب قرآن کی بات کر لیتے ہیں، یہ بات قرآن کی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی معاذ اللہ کافر تھے یا مسلمان؟ کچھ ہی بولو۔ مسلمان۔ کہ جیڑا آکھے بھی وہ مسلمان نہیں سن، اتھے چندہ دینا جائز ہے تے بندہ دینا سب سوں گیا، بولو جی۔ اب ان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے، اور قرآن پڑھ کے کہتے ہیں، قرآن 7ویں پارے میں، 16ویں پارے میں، یہ 23ویں پارے میں، یہ قرآن پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے معاذ اللہ ابا جی کافر تھے، لیکن ہم قرآن سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی پکے مومن تھے۔ کیا تھے؟ مومن۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے
آ جائے تو آپ چپ کر جائیں اور اپنے ابا جی کی بات آئے تو رولا ڈالیں، تو پھر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ جہاں مرضی چندے دیتے رہے، بندے دیتے رہے، بچے پڑھا لے، جو مرضی کر لے، لیکن یاد رکھنا جس نے کسی ایک کی بھی بے ادبی کی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احبا، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج جو بڑے شوق سے چندے دیتے ہیں اور بعد ہمارے بھائی اعلان کروانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں، یہاں اعلان قاری صاحب نہیں کرتے، قاری صاحب پہ پابندیاں آپ نے لگائی ہیں، میں نے کون سا خود لگوائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ تو یہ آخری بات بھی ذہن نشی کر لیں، آخری بات کہ قربانی کے جانور کے لحاظ سے، قربانی کے جانور کے لحاظ سے جو خصی جانور ہے، خصی، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کا کوئی کہے نا کہ وہ تو داغدار ہو گیا، تو اس کو کہو کہ اپنی بات اپنے پاس رکھ، مجھے تو احادیث سے یہ سبق ملا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام چت کبرے خصی 2 دمبے 2 مینڈے محبوب علیہ السلام ہر سال ذبح فرماتے تھے، خصی کیے ہوئے۔ اور اگر اگلی بات، بکرے سے بکری بہتر ہے، بکرے سے بکری بہتر ہے، مگر خصی بکرا مل جائے تو اس بکری سے بھی بہتر ہے، یہ بھی ذہن نشی کر لیں۔ اور بیل سے گائے بہتر ہے، یعنی ماتا کی قربانی دینا یہ نر سے بہتر ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ تو جو یہ میں نے مسائل